اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس اچھی بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ہفتے میں جو 3 ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ ہم آرگنائزیشن بننے کے عمل پہ غور کریں کہ آرگنائزیشن کس طرح شروع ہوتی ہے اور پھر کس طرح مختلف سٹیجز سے گزرتی ہے، اور کہاں ہم اسے ایک سٹارٹ اپ کہتے ہیں اور کہاں پھر ہم اسے ایک اسمالر کمپنی کا نام دیتے ہیں یا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کا نام دیتے ہیں، اور آرگنائزیشن کا بزنس کے سائز سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اس پہ ہم ان تینوں ویڈیوز میں مختلف سٹیجز پہ ہم یہ بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، یہ تو طے ہے کہ جو زیادہ تر جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے وہ ساری کی ساری بزنس سے ہی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ 2 ہی بڑے امپلائرز ہوتے ہیں ہر ملک میں، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اور ایک پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے۔ گورنمنٹ ایک بڑا سٹرکچر ہے، ڈپینڈنگ اپان دی کنٹری کہ کیا ان کا معاملہ ہے۔ جو زیادہ سینٹرلی اتھارٹیٹیو کنٹریز ہیں، جیسے ہم یہ لیفٹ ونگ کے کنٹریز دیکھتے ہیں، جیسے رشیا ہے یا سوویٹ بلاک تھا یا چائنا ہے یا چائنیز ریلیٹڈ اس طرح کے جو اور کنٹریز ہیں جہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، یوں کہہ لیجئے، جہاں پہ ایک پارٹی ہے اور ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے، وہاں پہ جنرلی گورنمنٹ کا سٹرکچر ہیوی ہوتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ از انٹو ایوری تھنگ مور اور لیس، لہٰذا وہ ان چیزوں کو ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کرنے کے لیے ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ایک بڑا سٹرکچر لے کے چلیں۔ باقی جو ملک ہیں، جو شاید میجورٹی ہے بیسکلی، وہاں پہ گورنمنٹ کے سٹرکچرز مختلف ہیں، اور بہرحال گورنمنٹ کے امپلائیز چاہے ہزاروں میں ہوں چاہے لاکھوں میں ہوں، وہ ان امپلائیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑا، دیکھیے نا، پرائیویٹ سیکٹر ایک چھوٹی سی دکان سے لے کے اور بڑی بڑی کمپنیز تک، جو ایک کمپنی ہزاروں امپلائیز کو انگیج کرتی ہے، یہ سب کا سب پرائیویٹ سیکٹر ہے۔ آپ کا جتنی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، وہ چاہے کوئی خانچہ فروش سڑک پہ کھڑا ہے یا کوئی دکان بنا کے کھڑا ہے یا کوئی آفس بنا کے کچھ کر رہا ہے، اب کمرشل ایکٹیویٹی 2 ہی چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے نا، ایک گڈز بیچ رہے ہیں یعنی چیزیں بیچ رہے ہیں، اور ایک سروسز بیچ رہے ہیں، کوریئر والے سروس بیچ رہے ہیں، بینکس والے سروس بیچ رہے ہیں، بیوٹی پارلرز والے، سیلونز والے، ہیئر کٹ کرنے والے، باربرز، یہ سب کے سب سروسز بیچ رہے ہیں، کیٹرنگ کرنے والے سروسز بیچ رہے ہیں، وہ گڈز بھی بیچ رہے ہیں، یعنی وہ آپ کو پکا بھی دیتے ہیں، آپ کو سرو بھی کر دیتے ہیں، لیکن بیسکلی 2 ہی مین کیٹیگریز ہیں، ایک گڈز ہیں اور ایک سروسز ہیں، اور اس کے گرد گرد تمام بزنسز گھوم رہے ہیں۔ یہ 2 باتیں کلیئر ہو گئیں ہمارے ٹو بگن ود، ہمارے پریفیس میں کہہ لیجئے کہ ایک گورنمنٹ امپلائر ہے اور ایک پرائیویٹ سیکٹر امپلائر ہے، اور پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑا امپلائر ہے ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ۔ میرے پاس سٹیٹس تو نہیں ہے کہ میں یہ بتا سکوں کہ ایگزیکٹلی اتنے لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں امپلائڈ ہیں اور اتنے لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، ڈھونڈیں تو شاید کہیں سے مل جائیں گے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی فگرز میں سے کہیں، لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ شاید اگر ایک آدمی گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتا ہے تو کوئی 10 12 15 20 جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ جو ایگریکلچر ہے، جو ہمارا بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے، پاکستان کا بھی اور بہت سے اور ملکوں کا بھی ہے، ایگریکلچر بھی بزنس ہے، کمرشل ایکٹیویٹی ہے، وہ چاہے کوئی اپنی زمین کلٹیویٹ کر رہا ہے یا کسی کی زمین کلٹیویٹ کر رہا ہے، چاہے وہ مزارع کے طور پہ کام کر رہا ہے، ٹھیکیدار کے طور پہ کر رہا ہے، یا اس کی اپنی لینڈ ہولڈنگ ہے، اونرشپ ہے، وہ اس کو لے کے چل رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری کمرشل ایکٹیویٹی ہے۔ ہم ایگریکلچر کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور ہم دوسری جو بزنس کی ایکٹیویٹی ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ طے ہے ساری دنیا میں کہ موسٹ آف دی بزنسز آر سٹارٹڈ ان پرائیویٹ سیکٹر اینڈ موسٹ آف دی بزنسز اسٹارٹ ایز فیملی بزنسز، ٹھیک ہے۔ اب فیملی بزنسز جو ہیں اس میں 2-3 شکلیں ہیں، بلکہ شاید مینلی تو 2-3 ہی آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی، ایک انڈیویجول، وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اس کا جو بھی اسکیل ہو،
وہ اس پیمانے پہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے بالکل اکیلے ہی کام کر رہا ہو، اور اس کے بعد جیسے ذرا اس کا بزنس کا سائز بڑھ جائے تو اپنے ساتھ کوئی ہیلپر رکھ لے، پھر کوئی اور آدمی رکھ لے، پھر کوئی اور رکھ لے. تو یہ اس طرح سے اس کا معاملہ چل سکتا ہے. یا وہ تھوڑے بڑے سکیل پہ کام کرنا شروع کر سکتا ہے، اور شروع میں ہی کوئی 8 10 15 20 امپلائیز سے کر سکتا ہے. کچھ کارپوریشنز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو بڑے سکیل پہ شروع کرتی ہیں، یعنی وہ شروع ہی سے بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ آتے ہیں اور وہ اسی حساب سے لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں. کچھ بزنسز کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اسمالر سکیل سے شروع نہیں کر سکتے، یعنی بائی لاء بھی وہ شروع نہیں کر سکتے. جیسے بینکنگ ہے فار ایگزامپل، اگر آپ بینک بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر اسٹیٹ بینک کی کچھ ریگولیشنز ہیں کہ کم از کم اتنا آپ کا پیڈ اپ کیپٹل ہوگا، آپ کی برانچز کا نمبر کچھ ہوگا، تاکہ اس حساب سے آپ کو اپروول مل سکے. پھر اگر آپ کوریئر سروس شروع کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں آپ لاجسٹکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پورے پاکستان میں سٹاف چاہیے، کوئی جگہیں چاہیے، کوئی آفیسز چاہیے. تو وہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ چھوٹے سکیل پہ شروع نہیں کر سکتے. لیکن بہت سے بزنسز ہیں، جیسے دکانیں ہیں. کوئی آدمی ایک الیکٹرک شاپ کھولنا چاہتا ہے، یا الیکٹرانکس کی شاپ کھولنا چاہتا ہے، یا بیکری کھولنا چاہتا ہے، وہ اس حساب سے شروع کر سکتا ہے. وہ ایک بیکری بنا لے، جو پاکستان میں ہمیشہ سے چل رہا تھا نا، کہ لوگ ایک بیکری بناتے تھے اور کبھی ہوا تو اس کی 1 2 اور برانچز بنا لیتے تھے، اور اسی طرح سے ان کی زندگی گزر جاتی تھی. وہ ایک بیکری ہے، اس میں چند لوگ انہوں نے بیکنگ کے لیے رکھ لیے کچن میں پیچھے، اور اس کے بعد باقی انہوں نے دکان پہ 2 4 لوگ رکھ لیے بیچنے کے لیے. خود بیٹھ کے پیسے اکٹھے کرتے رہے اور ایڈمنسٹریشن کرتے رہے اور ساری سپلائی چین کا انتظام سنبھالتے رہے. اور پھر گریجولی اگر بزنس بڑھ گیا تو کچھ اور لوگ آ گئے. کبھی کبھار کچھ بیکریز نے جو یہ کیا کہ انہوں نے 2 4 برانچز اپنی بنا لی، اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوا تھا. یہ تو لاہور میں گورمے جب آئی ہے، اور گورمے بھی جب شروع میں آئی تھی تو اٹ ڈنٹ ورک ویل ایکچولی. اس کے بعد پھر میرا خیال میں کچھ چینجز آئیں اس کے اندر، کوئی اس کی اونرشپ چینج ہوئی، مینجمنٹ چینج ہوئی، واٹ ایور ہیپنڈ. پھر گورمے نے یہ شروع کیا کہ انہوں نے بڑی تیزی سے برانچ آؤٹ کرنا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو شہر کے ہر حصے میں گورمے نظر آنے لگ گیا. اب اس کو کاپی کرتے ہوئے جو نئی بیکریز آئی ہیں، یہ جو پرانی بیکریز نے ریوائیو کیا ہے اپنے آپ کو، اب وہ بھی برانچ آؤٹ کر رہے ہیں. ہر کسی کی 10 15 20 25 برانچز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جگہ جگہ پہ وہ پھیل جائیں. اور یہ معاملہ چل رہا ہے خاص طور پہ لاہور میں. یہ ابھی مجھے پنڈی میں یا کراچی میں یا ملتان میں نظر نہیں آتا. وہاں اگر کوئی بڑی نون اس طرح کی آؤٹ لیٹ ہے تو اس کی ایسے ہی 1 یا 2 یا 3 آؤٹ لیٹس ہی ہیں ابھی اس کی. بہرحال ہم واپس آتے ہیں آرگنائزیشن کے عمل پہ ہم بات کریں، سب اسی کا حصہ ہیں تاکہ ہم سمجھ لیں کہ آرگنائزیشن کیسے بن رہی ہے. اب ایک چھوٹا بزنس شروع ہوا، ایک انڈیویجول نے شروع کیا، اور اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ اللہ نے کیا، اس کو کامیابی ملی اور اس نے اس بزنس کو بڑھانا شروع کر دیا. اب اس بزنس کو بڑھاتے اب اس کی مختلف سٹیجز ہیں. کوئی ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. لیٹس سے ایک شخص نے ایک بیکری کی بات ہی ہم کر لیتے ہیں فار ایگزامپل، یا چلے میں فارماسیوٹیکل سے ہوں تو ہم فارماسیوٹیکل کی بات کر لیتے ہیں. ایک شخص نے ایک فارمیسی بنائی، ریٹیل شاپ بنائی. اب ایک سٹینڈ لون ریٹیل شاپ ہے، وہ کہیں بھی شہر میں اس نے بنا لی، اور اس کے بعد اس نے خود وہاں ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ وقت تو وہی لگاتا ہے اس پہ. اگر اس کے جو بھی آرز ہیں وہ 15 گھنٹے 18 گھنٹے جتنے گھنٹے بھی دکان کھولتے ہیں، جو اس کا اونر ہے زیادہ تر وہی وہاں بیٹھا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ اس نے 2 4 ہیلپر رکھ لیے اپنے. پرچیزز وہ خود کرتا ہے، بزنس کا حساب کتاب فائنینسنگ وہ خود کرتا ہے، یعنی اکاؤنٹس وہ خود کرتا ہے، پرچیز وہ خود کرتا ہے، باقی سارے معاملات جو ہیں ایڈمنسٹریشن کے وہ خود دیکھتا ہے. اور جو سٹاف ہے وہ اس کا کام صرف اس حد تک ہے کہ وہ کاؤنٹر پہ کھڑا ہو جائے اور آپ کو جو مریض آتے ہیں، جو پرسکرپشن لے کے آتے ہیں، ان کو وہ پرسکرپشن دیکھ کے دوائیاں دیتا رہے، یا جو ویسے مانگنے آتے ہیں دوائیاں مانگنے بغیر پرسکرپشن کے بھی مل جاتی ہیں کچھ میڈیسن، تو وہ ان کو دیتا رہے. یہ ایک سمپل ماڈل ہے، آپ ہر روز دیکھتے ہیں. اور یہ بے شمار فارمیسیز ہیں، چونکہ فارمیسی کا بزنس اٹریکٹیو ہے تو بے شمار فارمیسیز بن گئی ہیں، اچھی گڈ لکنگ فارمیسیز بن گئی ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھیں، اور کچھ برانچ آؤٹ فارمیسیز نے بھی کر لیا شروع. بٹ دیٹس ناٹ اوور، یہ ہماری اگلی سٹیج ہے. سو ایک فارمیسی پہ ایک شخص نے ایک فارمیسی بنائی،
اور اب اس نے اس بزنس کو چلانے کی کوشش شروع کر دی۔ اب اس کی سٹیجز ہیں، ظاہر ہے وہ شروع میں زیادہ محنت کرتا ہے، محنت تو اس کی ہمیشہ جاری رہے گی، اور یہ طے ہے کہ جو انٹرپرینیور ہے، جو انٹرپرینیورشپ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ بالکل کمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ دنیا کی باقی سب چیزیں الگ ہو جائیں گی اور کسی چیز کی پریورٹی نہیں ہوگی سوائے بزنس کے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، یعنی شاپس جو ہیں یہ کھلی رہتی ہیں، اب ان کے گھروں میں بھی تو کوئی ہوگا نا، واقعات کبھی ہوتے ہوں گے، کبھی خوشی کا موقع بھی ہوگا، کبھی کوئی خدا نخواستہ غم کا موقع بھی ہوگا، لیکن بزنس بند نہیں ہوتے، چلتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ جس طرح ایک عام امپلائی جو ایک آفس میں کام کرتا ہے، وہ سال میں 10 12 15 20 چھٹیاں کر لیتا ہے، ذرا اس کی طبیعت خراب ہوئی وہ کہتا ہے جی آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل ٹوڈے، میں نہیں آ سکوں گا، یا مجھے فلاں کام پڑ گیا میں ادھر جا رہا ہوں میں نہیں آ سکوں گا، تو وہ چھٹی کر لیتا ہے۔ لیکن کوئی دکان تو 15 20 دن چھٹی نہیں کرتی سال میں، وہ تو 2 دن بھی نہیں کرتے بیچارے۔ کوئی ہیں جو عید وغیرہ پہ کوئی بند کر دیں، کچھ تو کر دیں، ورنہ میجورٹی جو بزنسز ہیں وہ سارا سال کھلے رہتے ہیں۔ سو یہ کمٹمنٹ ہے، بہت بڑی کمٹمنٹ ہے، انٹرپرینیورشپ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ سو یہاں سے بزنس شروع ہو رہا ہے، اور یہ فیملی بزنس ہے، آبویسلی انڈیویجول بزنس ہے، یہ فیملی بھی کیا کہیں گے اس کو، انڈیویجول بزنس ہے کہ ایک فارمیسی بنی ہے، ایک شخص نے بنائی ہے، اب وہ رات دن محنت کر رہا ہے اور اس فارمیسی کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پہلی سٹیج ہے آرگنائزیشن کی بنیاد پڑنے کی۔ یہاں سے ہم اس ویڈیو پہ اپنا میسیج میں ختم کرتا ہوں، اور اگلی ویڈیو سے ہم اس کی اگلی سٹیج کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔